السلام علیکم جی. ہم جمعرات کے روز سپہر میں یعنی کہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے بعد یہ ویڈیو لاگ کر رہے ہیں, اور اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب کی جو ہے وہ طبیعت ناساز نہ ہوئی اور یہ آج ہی اپلوڈ ہو گیا تو ان کی مہربانی ہوگی. آج جی وزارت پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بھارت سے ہم کاٹن, چینی اور دھاگا امپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی تو اس کا پس منظر آپ کو بتاتے چلے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا بچگانہ طریقے سے یہ ملک اور اس کے معاملات چلائے جا رہے ہیں, اور آپ نے ذرا میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ہم تک یہ خبر جناب سب سے پہلے جو متھے میں آگے بجی ہے وہ کو نشان ہی بن گیا. آہو, متھے میں جو آگے بجی وہ افتخار احمد صاحب جو ہے نا جواب دے والے, انہوں نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے ٹویٹ کیا شہباز رانا کی خبر, اور شہباز رانا نے بتایا ہوا ہے ہمیں, اور ہم وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. شہباز رانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کامرس کا صرف منسٹر آف اسٹیٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور کامرس کا جو ہے وہ فل منسٹر موجود نہیں ہے. منسٹر آف اسٹیٹ آدھا منسٹر سمجھا جاتا ہے. تو جس وزارت کا منسٹر موجود نہ ہو اس کا فل منسٹر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم خود ہوتا ہے. یہ جو کابینہ ہوتی ہے یہ بیسیکلی وزیر اعظم نے اپنے کچھ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے دوستوں میں بانٹی ہوتی ہیں کہ کام چلانا ہے. اور چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سب سے زیادہ تنقید کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ ساری چیزیں شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں, تو چونکہ اپنا تھوکنا چاٹنا ہے, انہوں نے ہر تھوکنا چاٹنا ہے, تو لہٰذا اس کابینہ کے اکثر وزارتوں کے فل وزیر وہ خود ہیں. تو کامرس کے وزیر بھی وہ خود ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کامرس میں بہت زیادہ دہاڑی لگتی ہے, تو کوئی اور نہ لگا جائے. ہم ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے, لیکن انہوں نے احتیاطاً وہ اپنے پاس رکھی ہوئی. تو اب پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی فیصلہ سازی ہونی ہے, مطلب وزارت صحت کی کوئی فیصلہ سازی ہونی ہے, وزارت تعلیم کی کوئی فیصلہ سازی ہونی ہے, وزارت داخلہ کی کوئی فیصلہ سازی ہونی ہے, تو وہ وزارت جو ہوگی متعلقہ وزارت اسے کہیں گے, وہ وزارت ایک پرپوزل جس کو ہم سمری بھی کہہ سکتے ہیں اپنے تمام دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بھیجتی ہے پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ کو. ٹھیک ہے, اور وہ سمری جب پرائم منسٹر کے پاس پہنچتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب یہ جو ثاقب نثار صاحب کے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے قریبی 2-3 لوگوں سے جن کو ہم کچن کیبنٹ کہتے ہیں فیصلہ ان سے مشورہ کر لیتے تھے, یا متعلقہ وزیر کو فون کر لیتے تھے اور اس کی اپروول دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب چونکہ وفاقی کابینہ اس میں نثار صاحب ڈال گئے ہوئے, ثاقب نثار صاحب جو ہیں شیخ نثار دے منڈیا نے بڑی آنی پائی ہے, پاویں وہ میڈیکل دا شعبہ سی بھلے ہو انصاف سی. ٹھیک ہے, ہر پاسے شیخ نثار دے منڈیا نے او انی پائی ہے, لیکن چھاڑ دیو یار ایسے موضوع تھے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ جناب ثاقب نثار صاحب کے احکامات کے بعد اب ہر چھوٹا موٹا کام جو ہے نا وہ لینا پڑے. چونکہ یہاں پہ بچگانہ نااہل نالائق اور بدنیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ باتھ روم بھی اٹھا کے جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں لے آتے ہیں, اور پھر آہو نہیں آئے, آپ ہینڈسم بہت لگ رہے ہیں, آپ سمارٹ بہت لگ رہے ہیں, آپ کی جو سمائل بہت کلر ہے, یہ اس طرح کی واہیات اور فضول باتوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو ہم نے آپ کو ندیم بابر والا واقعہ بتایا تھا کہ وہ بیچارے کی 3 ہفتے سمری ٹیک اپ نہیں ہوئی, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا تھا وہ سمارٹ ہوتا تھا, ہینڈسم ہوتا تھا, اور سارے اس کے اوپر ناچنا شروع کر دیتے تھے بندروں کی طرح, تو اصل فیصلہ سازی پیچھے رہ جاتی تھی. تو پرائم منسٹر صاحب نے, اب آپ نے غور کرنا, پرائم منسٹر جو کہ کامرس کے وزیر ہیں, انہوں نے ایک سمری فارورڈ کی کہ پاکستان کو بھارت سے 5 لاکھ چینی اور جو ہے ابھی گندوں کی بات نہیں ہو رہی, 5 لاکھ چینی, وہ جب کرائسس ورسن ہو جائے گا نا تو پھر اس کی بات ہوگی, 5 لاکھ چینی اور کپاس اور دھاگا یہ منگوانا چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ پاکستان کے اندر کپاس کی فصل جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پورے 70 سال میں لوسٹ ہوئی ہے ان کی برکتوں سے. اور وہ کیا برکتیں ہیں وہ آپ کو اگر میں اپنے دوسرے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ جیسے یہ برسر اقتدار آئے تھے تو دوسرے یا تیسرے کابینہ کے اجلاس کے اندر انہوں نے 419 ایسی کمپنیوں کی اپروول دی تھی جن کو پاکستان میں سیڈ, دوائیاں, کیڑے مار دوائیاں
اور ایک اور چیز ہوتی ہے اس کا، اور کھادیں باہر سے امپورٹ کر کے بیچنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ جعل ساز تھے یا وہ ان کی چیزیں 2 نمبر ثابت ہو چکی ہوئی تھیں. ان سنگل سٹروک آف پین انہوں نے اپروول دے دی تھی. اور وہ جو جعل ساز لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ وہ انپوٹس امپورٹ کر رہے ہیں. اگرچہ ہمارے اس ویلا کے نیچے آ کے ان جعل سازوں کے ملازمین یا متاثرین لکھیں گے کہ نہیں آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے، لیکن میں اپنی انفارمیشن پہ سٹینڈ کرتا ہوں. فیصلہ سب کے سامنے. تیسرا اجلاس تھا کابینہ کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کابینہ کا، اس نے اپروول دے دی تھی اور ان لوگوں کو جعلی سیڈ، جعلی دوائیاں، جعلی کھادیں باہر سے امپورٹ کر کے کرنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ سب سے بڑے فنانسر تھے شوکت خانم کے اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے. یہ الگ ایشو کر دیتے ہیں. تو بہرحال پرائم منسٹر نے ایز اے کامرس منسٹر ایک سمری موو کی. چونکہ اس دن انسیڈنٹلی انہوں نے وفاقی کابینہ کا شاید اجلاس بھی کیا ہو یا اپنے بڑی سے ملے ہوں اور یا کوئی وہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو میڈیا ٹیم ہے وہ تو کورونا کے باوجود مل رہی ہے نا. ہاں وہ میڈیا ٹیم ملنے گئی، انہوں نے کہا بڑی چک دو کام کو، اٹھا دو کام کو، ہاں چیتے تو شروع ہے تو اٹھا دے کام کو. اور کام کو اٹھا دیا گیا کہ جناب بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے اس سے بڑی کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. پوری سوشل میڈیا کے 420 لاکھ کے وہ لفظ آپ نے خود ایڈ کر لینا ہے، وہ لگ گئے جناب پورے سوشل میڈیا کے اوپر. حتیٰ کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی پوری بٹالین جو پوری بریگیڈ حملہ آور ہو گئی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے. آپ لوگ جو ہیں وہ جنگ پسند ہیں، آپ کو امن والا نہیں کھاتا پائن، ہماری کیا مجال ہے پائن، آپ نے کشمیر بھیج دیا، ہم نے آپ کو کچھ کہا تو سر ہم نے نہیں. ہاں ٹھیک ہے سر، آپ جو کہتے ہیں جو حکم. میں نے اس موضوع پہ جان بیچ کے ایک کومنٹ نہیں کیا، ایک ویلاگ نہیں کیا کیونکہ میں نے پتا سی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بچے کو چیزیں پتا ہوتی ہیں کہ یار مطلب بعض بچے کو آپ کام کرنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں نا تو احتیاطاً پاؤں میں جوتے پہن کے نا تو باہر کے دروازے تک چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو اس نے کام کرنا نہیں ہے اور اگر کرنا ہے تو الٹ کرنا ہے اور مجھے ٹھیک کرنا پڑنا ہے. تو لہٰذا آپ احتیاطاً پہلے ہی باہر کے بوئے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نہیں تو وہ اپنے پیچھے ہمسایوں کا کتا لگوا کے آ جائے گا. یہ بعض بچے ہوتے ہیں فیملی میں ایسے نا، تو میں نے پتا سی لہٰذا ہم نے اس پہ کوئی زبان نہیں کھولی، ہم ریکارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، ہمیں بعض دوستوں کی طرف سے فرمائش بھی کی گئی کہ نو پیلا ری ٹویٹ کر دیں. تو لہٰذا سر واپس آتے ہیں. عمران احمد خان نیازی ٹھیک ہے، جلندری پٹھان. جلندری پٹھان ہونا کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. جلندری پٹھان جو ہے ان کے برخوردار نے جو کہ وزیر اعظم ہے آج کل پاکستان کا، انسیڈنٹلی تھینک ٹو جنرل باجوہ صاحب اینڈ فیض حمید صاحب، میں احترام سے نام لے رہا ہوں، انہوں نے ایز اے کامرس منسٹر ایک سمری موو کی. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہر سمری کے اوپر اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیلکولیٹ ہونا ہوتا ہے تو فائنینشیل امپیکٹ کیلکولیٹ کیا گیا اور فائنینشیل امپیکٹ کیلکولیٹ کر کے ای سی سی نے کہا کہ پرائم منسٹر پہ جنالے نے کسی کے باپ کی ضرورت نہیں. ویسے بھی ای سی سی اس وقت جو تھی نا وہ لاوارث تھی، تو ابھی نیا نزول ہوا تھا حضرت قبلہ میاں اظہر کا لونڈا، کیا نام ہے اس کا، حماد اظہر کا. تو حماد اظہر صاحب نے پہلی صدارت لائی اور اپروول دی اور باہر نکل کے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. بڑا مقول پڑے ہوتا ہے، اپنے بڑا سنجیدہ ہو کے گل کرتے آپ اس کی سنجیدگی دیکھیں. ہم نے بھارت سے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ممک کی قبض ہوئی ہوئی ہو رام نال بہ کے بندیاں طرح گل کر. ٹھیک ہے نا، وہی ہے نا دیو سماج روڈ دے اتنے کھیڈتا ہوں سی، نکر نہیں پائی ہوں سی، آرام نال گل کر. ٹھیک ہے، لو جناب انہوں نے اپروول دے کے پریس کانفرنس بھی ٹھوک دی. تو آج جناب جمعرات کے روز دوپہر کو اجلاس ہوا. صاحب 1 بجے اٹھتے ہیں، 1 بجے اٹھ کے انہوں نے اجلاس کیا اور آپ کو پتہ اس حکومت کے سارے معاملات سوشل میڈیا سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا سوشل میڈیا تے کتیا ہو رہی ہے تو لہذا فوری طور پہ اپنی بھیجی ہوئی سمری خود ہی ریجیکٹ کر کے دوڑ گئی. کیا کلاسیکل یو ٹرن ہے، پہلے خود ہی کہا اور پھر خود اپنی سمری اپروو کروا کے پھر ریجیکٹ کر دی. خاک سار کا وہ فکرہ، بڑی سنجیدگی کا متقاضی ہوں. ٹھیک ہے، ان کو اس سے پہلے موت نہیں آئے گی جب تک اپنا ہر تھوکا ہوا چاٹ نہیں لیتے. تو
تو لہٰذا سر ایک اور پھوکا چاٹا ہے ایک، اور اسے آپ احتراماً کہنا چاہیں تو اسے یو ٹرن بھی فرما سکتے ہیں، وہ انہوں نے چاٹ لیا ہے اور باقی معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب چونکہ فیصلہ ہو گیا نہ منگوانے کا، اب میں رائے دے دیتا ہوں غلط ہوا ہے۔ پہلا فیصلہ بھی غلط تھا۔ پہلا فیصلہ یوں غلط تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یارن کا یعنی کہ بنے ہوئے دھاگے کا گلٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اگلی والی سائڈ جو ویونگ ہوتی ہے یا رنگنے شنگنے کی ہوتی ہے وہ نہیں چل پا رہی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر دھاگا منگوانا جو تھا نا وہ کسی کی واردات تھی، کاٹن منگوانی چاہیے۔ ہم نے افغانستان کے دونوں بارڈرز کھولے ہیں، چمن کا بھی تورخم کا بھی، کہ اس راستے سے کاٹن آ سکتی ہے۔ پاکستان کی جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، 50% کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ہمیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے ویلاگز کے اندر، ہماری ٹویٹس کے اندر کم از کم 5 ماہ پہلے کہی گئی تھی کہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، اس کے لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے۔ اور 5 ماہ کے بعد بھی بھارت سے نسبتاً سستی اور کوالٹی کی جو کاٹن ہے اس کی امپورٹ کے ساتھ اور اس امپورٹ کے فیصلے کے ساتھ آپ نے یہ اتنا بڑا بلاತ್ಕಾರ کیا ہے کہ یہ ایک قومی جرم ہے۔ کیونکہ اب جیسے ہی آپ دوسرے مطلب میرے واقف کار ہیں بھارت سے، تو جناب کل کی فونوں کی گھنٹیاں نہیں بند ہو رہی تھیں، واٹس ایپ کالیں نہیں رک رہی تھی پاکستان کے جو لوکل امپورٹرز ہیں ان کی طرف، اور پاکستان کے لوکل امپورٹر جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ کہتے بھیا ابھی پتہ نہیں ہے کچھ، ہاں بھایا ابھی پتہ نہیں ہے کچھ، ذرا وہ صاحب کو اٹھ لینے دے تو پھر بات کرتے ہیں آپ کے۔ صاحب نے اٹھ کے سمری ریجیکٹ کر دی۔ تو یہ ہے جی ان کا طریقہ حکومت، اور یہ ہے ان کا طریقہ واردات اور طریقہ کار۔ کاٹن کے ساتھ یارن کی امپورٹ ایک بہت بڑا جرم تھا جو ہونے لگا تھا، ہم نے اس پہ کچھ نہیں اس وقت کام نے کہا یہ فیصلہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ راستے میں کہیں نہ کہیں لات لگ جانی ہے، تو لہٰذا اس کو مسترد ہو لینے دے، پھر اس کے اوپر کومنٹ کریں گے۔ پاکستان کو کاٹن کی ضرورت ہے اور پاکستان کو یارن بہت زیادہ ہے، پاکستان کی یارن بنانے والی انڈسٹری چلانے کی ضرورت ہے، اور وہ یارن اس وجہ سے گلٹ نہیں پیدا ہوا کسی اور وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہا ہاسے والی گل جڑی ہے نا وہ عرض کرتا چلوں، ایک کردے کی پہنے اتنے ایک سرتاج گول نہیں، اتنے سارے ہی سرتاج گول۔ اور آپ نے نا آئندہ یہ جو بولے نا اپنا میاں اظہر کا لونڈا یہ بولے نا، تو آپ نے دیکھنا کہ کس قدر سنجیدگی سے اپنی طرف سے کڈا سنجیدہ بنے ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔